اس رجب کے مہینہ کے ختم ہونے سے پہلے صرف ایک روٹی کا صدقہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ امیر بنا سکتا ہے، آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ گھر، بنگلہ، گاڑی، لگژری گاڑیاں اور جس چیز کے باہر جانے کے خواہش مند لوگ، باہرلے ملک یورپ میں اپنا بزنس سیٹل کرنے والے لوگ، من چاہ پسند کی شادیاں کرنی، لڑکیوں کی شادی، پریشان ماں باپ اور اپنا ذاتی کا گھر جن لوگوں کی خواہش ہے، اور اتنی دولت کہ آپ لوگ اپنی سوچ سے جو خواہشات آپ نے اپنی ساری زندگی پوری نہیں کی، صرف ایک روٹی کے صدقے۔ اسی ویڈیو کے اندر میں آگے جا کے آپ لوگوں کے ساتھ عمل شیئر کروں گی، اسی عمل کو بتاتے ہوئے جس طرح میں بتاؤں گی سیم اسی طرح اگر آپ ایک روٹی کا صدقہ کر سکتے ہیں کریں، اور آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ کیسے دنوں میں آپ کی زندگی کی بازی پلٹتی ہے۔ صدیوں سے دولت اکٹھی کرنے اور مہنگی چیزیں خریدنے کے شوق رکھنے والوں کے لیے اب ٹینشن بالکل ختم۔ صرف میرے بتائے ہوئے اس عمل کو ایک دفعہ اسلامک چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے اور رجب کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے کافی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہم یہ تو پتہ ہے کہ اس مہینے میں حلوہ پوری ہوتی ہے، امام جعفر علیہ السلام کا ختم آتا ہے، لیکن ہمیں کچھ اس چیزیں کی چھوٹی چیزیں جو ہے مس نہیں کرتے۔ رجب کا مہینہ کسے کہتے ہیں؟ اس مہینے میں فصل اگانے کا ٹائم ہے، یعنی فصل ہم اپنے جو اعمال نامہ ہے ان کو ہم اچھا کرتے ہیں، اللہ کی حضور جتنا ہو سکے عبادات، صدقے اور اچھے کام کر کے اللہ کے ہاں اپنی جو چھوٹی سی فصل ہے نا اس کا ہم بیج بونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آگے جو رمضان یعنی منتھ آتا ہے، شب برات کا جو منتھ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی فصل کو پانی دینا ہوتا ہے، اپنے آنسوؤں سے، گناہوں کی معافی مانگ کے۔ اور رمضان کا مہینہ جبکہ ایک نیا ہماری زندگی کا پچھلے گناہوں کو کھاتے کو کلیئر کر کے، یعنی اس کو وائنڈ اپ کر کے ایک نیا چیپٹر ہماری زندگی کا اور ہمارے سال کا شروع کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، فصل کاٹنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو جو یہ منتھ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ صدقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے، یا جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، کوئی محل کی خواہش مند ہے، کوئی گاڑی کی خواہش مند ہے، اپنے بزنس کا خواہش مند ہے، جس طرح کی آپ لوگوں کی خواہش ہے وہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے دلوں میں کیا خواہشات ہیں یہ تو اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں ایک اچھا، بالکل کوئی گوشت، کوئی مہنگا، غریب لوگ اکثر صدقہ سننے سے پہلے ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں کہ ہماری تو اتنی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں آج جو صدقہ ہے وہ صرف ایک روٹی کا ہے، ایک روٹی کے صدقے سے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ کی دعائیں دیکھیں، جن کی پورا سال دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں قبول ہوتی، تو یہ منتھ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اللہ نے آپ کو پورا منتھ دیا ہے۔ دیکھیں جب ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے، وہ پہاڑ بہت خوبصورت تھا، چمکتا ہوا، تو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑ بولنے لگ گیا۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ سے پوچھا کہ تو اتنا چمکتا ہوا کیوں ہے، تیرے اندر کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میرے اندر ایک بہت عبادت گزار اور نیک انسان یعنی شامل ہے۔ تو پھر جب کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے حکم سے جب پہاڑ پھٹ گیا اور وہ باہر نکلا تو پوچھا کہ آپ کون ہو، تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں اور مجھے 600 سال ہو گئے ہیں عبادت کرتے۔ تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کیا اس سے بھی کوئی عبادت گزار انسان ہے، تو اللہ نے فرمایا ہاں ہے، میرے نبی کی امت میں سے اگر کوئی رجب کے مہینے کا روزہ رکھ لے تو وہ اس کی عبادت اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ منتھ اچھا، میں جو وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو روٹی آپ 2 قسم کی لیں گے، یعنی ایک تو اگر آپ گھی والی یا دیسی گھی کی چپڑی ہوئی لے لیں، تو وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو اس صدقے کی بھی اتنی ہے، آپ صدقے کو اچھا دیا کریں۔ تو آپ نے ایک روٹی لے لینی ہے،
اور اگر مرد حضرات تو ویسے پاک ہوتے ہیں، اور عورتوں کے لیے خاص ہے کہ وہ صرف پاک دنوں میں بھی یہ کرے. یہ پورے منتھ میں آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے پاک صاف ہو کے اور پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے. اور اگر وضو کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. 3 دفعہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اگر آپ کوئی بھی درود شریف، کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں آتی، تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے 11 دفعہ کل، یعنی سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ والی صورت آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 33 دفعہ یعنی 33 ٹائم، یعنی 30 دفعہ، اور پھر اس کے ساتھ 3 ملا کے 33 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاقو. یا اللہ یا رزاقو یہ ایک ٹائم ہو گیا، یعنی 1 دفعہ. ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے. پھر یا اللہ یا رزاقو 2 دفعہ ہو گیا. ایسے ہی آپ نے ان دونوں ناموں، پاک ناموں کو ملا کے 33 دفعہ پڑھنا ہے. اور جو درود شریف آپ نے فرسٹ میں پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے لاسٹ میں 3 دفعہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، اس خواہش کو آپ نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اے اللہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، اور میں جو اگلے سال ہے اس سے بھی زیادہ اچھا صدقہ عطا کروں گا، اور جتنا مجھ سے ہو سکا. اور آپ لوگوں نے دعا مانگ کے، اور ایک غلطی ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صدقہ دیا جس کو بھی دے دیا. ٹھیک، جتنا حقدار، جتنے بھوکے انسان کو آپ صدقہ کھلائیں گے نا، اتنی جلدی آپ کی جو پاور، اتنی پاور آپ لوگوں کی اس صدقے میں آ جائے گی نا، کہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ مہینوں میں کام ہوگا، تو وہ سیریسلی آپ لوگوں کا دنوں میں پورا ہوگا. اگر آپ چوپڑی روٹی لے لیں یا گھی والی لے لیں، دیکھیں ہمارا جیسے ہم لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم اچھی روٹی کھائیں، اپنے بچوں کو اچھی کھلاتے ہیں، تو اسی طرح غریب بچوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کو کھلائیں. تو اسی لیے آپ لوگوں نے پہلے کوئی حقدار دیکھنا ہے کہ کوئی بھوکا ہو، یا کوئی سڑک پہ اس طرح کے بابا لوگ جا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا. آپ انہیں بلا کے اچھے طریقے سے روٹی دیں، اس کے بعد چائے دیں، پھر وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ جو لڑکیاں اپنی شادی کی دعا کے لیے پریشان ہیں وہ اپنی شادی کی دعا مانگیں گے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ امیر ہیں ہم اور امیر ہو جائیں. یقین کریں یہ صدقہ آپ لوگ دے کے دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں گی. آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ایک دفعہ لازمی کرنا ہے. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر اچھی چیز یا اچھی بات آپ لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کو شیئر کیا کریں. دیکھیں اچھی بات کو پھیلانا اور لوگوں کی اچھا کرنا بھی ہمارے لیے صدقہ ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ آپ لوگ کریے. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ لوگ یہ کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کس کس کی جو یہ بات ہے، یعنی یہ وظیفہ ہے، کس کس کا کتنے دنوں میں اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے، تاکہ ہم اس پہ ایک اور ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ واقعی ان لوگوں نے کیا تھا، اور ان لوگوں نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ حاصل کر لی ہیں. اور میں بھی اس وظیفے کو کروں گی اسی منتھ میں، تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس چیز کے لیے میں نے اسے کیا تھا یا اپنے رشتہ داروں سے کروایا تھا تو کیا ان کو فرق پڑا ہے اور انہوں نے کیا کیا حاصل کیا ہے. تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اسے لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ ہم جتنا ہو سکے لوگوں کو اچھا کرنے کی تو ہم کوشش نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک ضرور پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں جتنا آپ لوگ کمنٹ کریں گے کہ ہمیں اس صدقے سے، اس تسبیح سے، اس وظیفے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے کمنٹ دیکھ کے لوگوں کے اندر موٹیویشن آتی ہے. وہ لوگ جو ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں لائف سے، وہ اچھا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی مجھے لازمی بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب